السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے جو اذکار وارد ہیں ان سب کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر وبائی امراض کے زمانے میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کا پڑھنا صبح و شام ایک مرتبہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اسے صبح ہونے تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے آخری 3 سورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، کہ تو کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح سید الاستغفار کا پڑھنا صبح و شام 1 مرتبہ کر کے، اور سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ محترم سامعین، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات اس کی موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، یعنی دن میں اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ محترم سامعین، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔
اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محترم سامعین، اسی طرح اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اسے صبح ہونے تک بچھو کا ڈسنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اسے اس رات کو بخار کی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسولوں سے سورت کے آخر تک رات کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کا پڑھنا صبح و شام 10 مرتبہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے صبح و شام کے بعض اذکار اور اس کے فضائل، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔